बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ईरान जंग के पाकिस्तान पर असरात ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि लोगों की ज़हनी हालत अब ख़राब होना शुरू हो चुकी है। लोगों के कारोबार जो हैं वो तबाह होना शुरू हो चुके हैं और लोग अपना मुद्दा लेकर हुकूमत के गोश गुजार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जागिए, खोलिए, कानों में जो उंगली डाली है उसको निकालिए और हमारी आवाज़ सुनिए। लेकिन वो आवाज़ उनके दिमाग तक नहीं पहुँच पा रही। लोग रो पीट रहे हैं कि हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है, खुदा रहा कुछ कीजिए। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने मज़े ले रही है। शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट आया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रगुजार हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जनाब पाकिस्तान की ये तीसरी दरख्वास्त मंजूर की है। पहले सीज़ फायर, फिर सीज़ फायर की एक्सटेंशन, उसमें तोसी, और फिर ये फ्रीडम प्रोजेक्ट को ख़त्म करना, यानी आपने हुरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना। एक बयान जो है वो पीट हेग्सेथ की तरफ से आया, दूसरा बयान जो है जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और तीसरा वज़ीर आज़म का ट्वीट जो है वो भी आया है जिसमें वो शुक्रगुजार है। इन सारी खबरों के दरमियान चीन पर अगर आपने नज़र दौड़ाई हो तो वहाँ अब्बास अराग़ची साहब की मुलाकात चीनी काउंटर पार्ट से होगी है, और उसके बाद इस पूरे नाकाबंदी को और आबनाए हुरमज़ में जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है उसको उन्होंने ममनू करार दिया। इन सारी खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे बड़े ज़हनी मरीज़ की शिनाख्त हो गई है, तशखीस हो गई है, और उसका सबूत जो है वो इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूँ कि ये जो ज़हनी मरीज़ है अब दुनिया को उससे कितना बड़ा ख़तरा लाहक है। इन सारी खबरों की तफसीलात शामिल करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनके पास चैनल मेंबरशिप पर सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब अब्बास अराग़ची साहब का दौरा बीजिंग, उसके बाद एक बयान आना, और उस बयान के बाद आपने हुरमज़ का खुलना, शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आना, क्या ये महज इत्तफाक है? ये वाकई पर्दे के पीछे जो है पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी कराने में कामयाब हो चुका है? जो तजावीज़ ईरान की जानब से, जिसको 14 निकात कहा गया था, उनमें सबसे बुनियादी नुकता था कि आबना हुरमज़ को खोल दिया जाए। आबना हुरमज़ को खोल दिया गया, यानी नाकाबंदी जो थी उसकी ख़त्म कर दी गई, और 28 फरवरी से पहले की हालत में आबना हुरमज़ को जनाब लेके जाना, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जो खबर है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब्बास अराग़ची साहब की इस वक्त जो मुलाकात हुई है उसकी खबर के सामने आई है। अराग़ची का दौरा बीजिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात, आबना हुरमज़ से जहाज़ों को निकालने की अमरीकी कार्रवाई रुकने के बाद तेल की कीमतों में जनाब रद्दोबदल हो गया और कीमतें जो हैं वो नीचे आ गई हैं। चीन ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी और इसराइली जंग को नाजायज़ करार दे दिया। अब लगता ही है कि न्यू अलाइंसेस जो बन रहे थे उसमें बड़ी वाज़ेह लाइन जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है। यूएई जो है वो कोरिया, इसराइल, इंडिया और दूसरे ममालिक के साथ इस वक्त इत्तेहाद बनाने में जहाँ मसरूफ़ आपको नज़र आता है, वहीं ईरान जो है वो रूस, चीन, अम्मान और पाकिस्तान के साथ इस वक्त इत्तेहाद में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। इन सारी खबरों के दरमियान जो सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ है वो ये है कि अब्बास अराग़ची साहब जब बीजिंग में बैठे हुए थे तो बीजिंग से उनका राब्ता जो है वो सऊदी अरब में रियाज़ के साथ हुआ है और टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। लेकिन पहले तफसील आपके सामने रखते हैं कि चीन से खबर क्या आई। चीन ने जनाब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने चीनी दारुल बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात की, जिसके दौरान अब्बास अराग़ची का कहना था चीन ईरान का करीबी दोस्त है। हालिया सूरत हाल में ईरान चीन ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरी जानब चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग नाजायज़ है। चीन ईरान का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शरीकदार है। चीन खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन समझता है कि मुकम्मल जंग बंदी की फ़ौरी ज़रूरत है। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है अफ्रीकैन आबना हुरमज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए आलमी बरादरी की अपीलों का जल्द जवाब देंगे। लेकिन ख़बर की जो बुनियाद है वो निकलती है जाके फिर वाशिंगटन में, जहाँ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि जनाब ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ऑपरेशन फ्रीडम रोकने का ऐलान महज दो रोज़ जारी रहने वाली ये जो कार्रवाई है उसके अंदर होगा क्या। जनाब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मौके से, जो आपको पता है कोई भी खुशामद का मौका ज़ाया नहीं करते, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रख पर हाथ रखते हुए सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के जुर्रतमंदाना इक़दाम पर उनका शुक्रगुजार। भाई जब उन्होंने ये बंद किया था तब आप कहाँ थे? बेहतर है कि आप अपने लोगों की तरफ नज़र दौड़ाएं। जो नुमान मसूद साहब
آپ کو یاد ہوگا بندن ڈرامے سے بڑے مشہور ہوئے تھے، ان کا ایک ویڈیو میسج اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ نبض بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن پہلے یہ خبر سن لیجئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے ہرمز سے بحری جہازوں کو گزرنے میں معاونت کرنے کے امریکی منصوبے پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جرأت مندانہ اقدام پر ان کا شکر گزار ہوں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ صدر ٹرمپ نے جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا بروقت اعلان کیا، جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور دیگر برادر ممالک بالخصوص مملکت سعودی عرب اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی درخواست پر مثبت رد عمل اس نازک دور میں خطے میں امن، استحکام اور معاونت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان ان تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کے عزم پر قائم ہے جو تحمل، مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دیتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ پیش رفت ایک دیر پا معاہدے کی راہ ہموار کرے گی جو خطے اور اس سے آگے پائیدار امن کی امن اور استحکام کو یقینی بنائے گا۔ اس خبر کے دوران میں آپ کو ایک آواز سنانا چاہتا ہوں جو کہ ماضی کے بلکہ اب بھی وہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور بڑے جانے مانے پاکستان کے ایکٹر ہیں۔ ان کا ایک ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، لیکن آج جو شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی خوشامد میں آگے نکلے ہوئے ہیں، جن کو وہ سیویئر آف ساؤتھ ایشیا کہتے تھے، پھر نوبل پیس پرائز کے لیے کہتے تھے، اب ان کے نوبل پیس پرائز کے جو نامینیز ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اب جو کاروبار عام لوگ تو پتہ ہے آپ کو اپنے حق کے لیے آج کل احتجاج کرنا ڈرتے بہت ہیں، کیونکہ پاکستان میں اب کسی کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، گولی چل جائے، غائب ہو جائے، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، معروف لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ بیچارے کر دیتے ہیں۔ اب ان کی بات سنیے، اور اگر اس لیول پر آ کر آپ کو ایسی گفتگو کرنا پڑ رہی ہے تو میرے خیال میں شہباز رجیم کے لیے یہ ایک وہ پیغام ہے جس کے بعد شاید چراغوں میں روشنی رہے۔ سنیے یہ گفتگو سے۔ میرا نام نمان مسعود ہے، میں ایک ایکٹر ہوں، ایک پروڈیوسر ہوں، اور نارملی جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہوں، فل آف انرجی ہوتا ہوں اور بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سا پریشان ہوں، اور یہ پریشانی اس میں میوزک ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ سنانے کا سن، لیکن ان کا یہ کہنا اس میں ویڈیو میں یہی ہے کہ ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے، اور برائے مہربانی جب آپ پوری دنیا کے مسائل حل کروا لیں، ان میں صلح صفائی کروا لیں، تو ہمارے کاروبار کھول دیجئے، کیونکہ آپ لوگ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے جہاز بھی اڑ رہے ہیں، آپ کے پروٹوکول بھی ادھر ادھر چل رہے ہیں، آپ کے کھانے شانے شائیے زہرانے سب کچھ ویسے لش پش قسم کے چل رہے ہیں، تو عام آدمی کی زندگی کو جو آپ نے کفایت شاری اور لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں اس کو عذاب کیا ہوا ہے، اس کو ہٹا دیجئے۔ انہوں نے پھر ساتھ مثال بھی دی 2019 میں جب کرونا آیا تھا تو عمران خان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا تھا اس سے عام غریب بندے کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں شاید ٹویٹ کرنے میں مصروف ہیں اور ان کو خبر نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جانب جناب عباس عراقچی صاحب جو چین میں ہیں، ان کے جناب ایک فون کال انہوں نے کی ہے جناب سعودی عرب میں، اور ان کی گفتگو اس وقت جو ہے وہ ٹائمنگ جو ہے اس کی کو بڑی پیش رفت سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ ایرانی فارن منسٹر عباس عراقچی ہولڈز اے فون کال ود سعودی فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان، جس میں انہوں نے چائنا کے دورے کے دوران یہ گفتگو جو کی ہے اس کو لوگ اب بڑھا چڑھا کے بڑا پیش کر رہے ہیں، شاید وہاں سے وہ راستہ نکل رہا ہے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مجبور ہوئے ہیں کہ یہ ڈریگن جو سویا ہوا ہے اب اس کے چنگاڑنے سے پہلے اور ان کا دورہ جو ہے 14 سے 16 مئی تک چین کا جو پہلا دورہ ہوگا اس سے پہلے چین کے ساتھ بھی کوئی پازیٹیو وائب شیئر کی جائیں، کیونکہ چین کی طرف سے کل بھی جو میسج آیا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آبنائی ہرمز کو کھولا جائے، اس کو نارمل حالت میں لایا جائے اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھا جائے۔ تو میرے خیال میں چین اور ایران کی اس اکٹھے وار کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوش آ گیا ہے کہ پہلے آبنائی ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے، اسے نارمل کیا جائے، اور اس کے بعد چین کے دورے میں ایک پازیٹیو سٹیپ کے ساتھ داخل ہوا جائے۔ ایک اور معاملہ جو اس وقت زیر بحث ہے کہ جناب جو آرٹیکل 25 امریکہ کا اس کو جناب حرکت میں آنا چاہیے، اور نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس ان کو جناب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت پر گفتگو کرنی چاہیے اور ان کو صدارت کے عہدے سے ہٹانا چاہیے، جس کے بارے میں امریکی میڈیا میں بڑی بڑھ چڑھ کر گفتگو ہوتی ہے، بڑے تجزیے ہو رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں
انہوں نے کہا تھا کہ میں واحد امریکہ کا صدر ہوں جس کا 3 دفعہ ذہنی ٹیسٹ ہوا، اور انہوں نے اس کو جناب پاس کیا بڑے شاندار طریقے سے، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا 3-4 تصویریں تھیں، یہ ریچھ ہے، یہ زرافہ ہے، یہ شیر ہے، ان میں سے بتائیں ریچھ کون سا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ریچھ کی صحیح شناخت کی تھی، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا واہ واہ کیا شاندار آپ کی ذہنی حالت ہے، لیکن اس ذہنی مریض کی حالت چیک کرنے کے لیے صرف یہ گفتگو جو ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ان کی ہے اس وقت وائرل ہے، جس کو تسنیم نیوز ایجنسی نے اس وقت ٹویٹ کیا کہ ٹرمپ نے ایک چھوٹی بچی کو موک کیا ہے ڈیورنگ ایکسچینج اباؤٹ اسپورٹس۔ US President Donald Trump faced backlash after a video went viral showing him mocking a young girl's height during a conversation about her love for volleyball۔ ذرا سنیے یہ گفتگو جو انہوں نے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ کی ہے۔ Volleyball, and in the summer I'm trying to get into soccer. Well, and with your height, you smash the ball in volleyball? You got a bike, can you jump high? Not very. Soccer might be better. So just look at it, I think she'd be my soccer player. How about you? اب اس کو جج کرنا یا امریکہ کے شہریوں کا حق پہلا تو بنتا ہے کہ وہ اپنے صدر کے بارے میں کوئی آواز اٹھائیں کہ بھائی جان ان کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کافی جو ہے ثبوت دے چکے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ایک اور تجزیہ بھی پیش ہوا تھا نا کہ ڈیلی کے 98 جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر دنیا کی سپر پاور پر ایک ذہنی مریض بیٹھا ہوا ہے جو پوری دنیا کو اب آگ لگانے کے در پہ ہے، جس کے صبح دوپہر شام بدلتی ہوئی ذہنی کیفیت ہوتی ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ امریکہ خود بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ اگر یہ دنیا ہوگی تو وہ دنیا میں سپر پاور کہلائے گا، ورنہ جس طرح ماچس بندر کے ہاتھ میں لگی ہے وہ اپنی دم تو جلائے گا ساتھ پورے جنگل کو جلا دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے بعد جو چین سے وائبز آئی ہیں، جو سعودی عرب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے، اس کے بعد دنیا امن کی جانب بڑھتی ہے یا پھر یہ ایک خاموش طوفان کی پیشگوئی بھی ہو سکتی ہے، جو اب متحدہ عرب امارات اپنے زخموں کو جناب دوسروں سے بدلہ لے کر منتقل کرنے کے چکر میں ہے، اور بڑے الائنسز بن رہے ہیں اور بڑی فوجی تیاری وہاں پر جاری ہے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔